اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم. Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy of Commerce, گڑھی شاہ. جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کووڈ-19 کی تھرڈ فیز پاکستان میں چل رہی ہے اور ایز اٹ از ہم اپنے ایز یوزول اپنی ٹریڈیشنز کو قائم دائم رکھتے ہوئے آپ کے ڈور سٹیپ پہ موجود ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تنویر اکیڈمی کے ہوتے ہوئے کوئی بچہ بھی جو ہے تعلیم سے محروم نہیں رہے گا. یہ کوالٹی ویڈیوز ڈالنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جب چاہیں جس وقت آپ کو ٹائم ملے آپ ان کو ضرور سنیے, سمجھیے, دیکھیے. یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے بنائی جاتی ہیں. صرف ان کی ایک ہی کاسٹ ہے جو آپ نے پے کرنی ہے. برائے مہربانی صرف دعا کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو, ہمارے والدین کو بالخصوص سلامت رکھے. اور یہ ویڈیو آج والدین کے نام کر رہا ہوں. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے کہ سر یہ جو آپ کوڈ بناتے ہیں نا, جیسا سوال ویسا ہی کوڈ, یہ سر بڑا زبردست طریقہ ہے کریٹیو رائٹنگ کا. تو جناب انہی بچوں کی موٹیویشن سے آج اسی کویسچن سے آگے, کل یعنی جو لاسٹ ہمارا جو کویسچن تھا اس میں تھا ایڈوانٹیجز آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کوڈ آف ٹوڈیز کویسچن, ڈس ایڈوانٹیجز آف کمپنی. ڈس ایڈوانٹیجز میں ہمارے پاس 13 کے قریب ہیڈنگز ہیں. کل میں نے باقاعدہ ذرا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی لیکن اس میں کریٹیو رائٹنگ کرنی سکھائی تھی آپ کو ساتھ ساتھ. تو اب میں نے آج لکھ دی ہے تاکہ ویڈیو کی لینتھ زیادہ نہ ہو اور آپ کا ٹائم سیو کرنے کے لیے میں نے پہلے لکھ دی ہے. اب میں آپ کو 1 بائی 1 کر کے سمجھاتا ہوں. ڈی سے بنتا ہے بیٹا ڈبل ٹیکسز, ڈیول ٹیکسز. In the company's business there are the double taxes. آپ کہیں گے جی کمپنی میں ڈبل ٹیکسز کیسے ہوتے ہیں؟ Firstly, the joint stock company pays the tax being an artificial person. اب دیکھیں نا, کمپنی کا ایک فائدہ بھی تھا کہ کمپنی کی سیپریٹ لیگل اینٹیٹی تھی. چلو اب اسی فائدے کو بھگتو. تو اب سیپریٹ لیگل اینٹیٹی کی وجہ سے آپ کو ٹیکس بھی سیپریٹ دینا پڑے گا. دوسرا کہ سیکنڈلی ایچ شیئر ہولڈر پیز دا ٹیکس on the individual amount of dividend. جو ان کو ڈیویڈنڈ ملتا ہے اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. تو there are the double taxes in the business of joint stock company. تو یہ اس کا جو آرٹیفیشل پرسن ہونا اور سیپریٹ لیگل اینٹیٹی ہونا جہاں کمپنی کو فائدہ دے رہا تھا اب یہ نقصان کا باعث بھی بن رہا ہے جناب. تو یہ نقصان کیا ہے دیکھیے, as the company has a separate legal entity, so company pays taxes with its own name. Secondly, each shareholder pays the tax individually, so there are the double taxes. میں نے اس سے زیادہ بہتر آپ کو زیادہ بول دی ہے. امید ہے کہ آپ لوگ اس کو بھی سامنے رکھیں گے اور اس کو آخر پہ اس کی ایک اسکرین شاٹ بھی آپ کو دے دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ کر اپنے کوالٹی نوٹس بنا سکیں. آج بیٹا 1 اپریل 2021 ہے. اب یوٹیوب کے اوپر ساری ویڈیوز دیکھ لیجئے, کہیں پر یہ کویسچنز موجود نہیں ہیں. اس کے بعد اگر یہ کویسچنز آنا شروع ہو جائیں اور مور اور لیس اسی طرح کے آنے شروع ہو جائیں تو اس ناچیز کو یاد رکھیے گا کہ اس نے پریڈکشن کی تھی کہ آفٹر 2021 1 اپریل ہے جی آج جب میں یہ ویڈیو بنوا رہا ہوں. تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو چیلنج ہے, دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی کوالٹی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی. ویڈیو سے جڑے رہیے گا. پہلا ڈس ایڈوانٹیج کمپنی کا بتا دیا ہے ڈبل ٹیکسز. ریپیٹ کر دیتا ہوں. As the company is an artificial person, so being the artificial person, company has its own entity. کمپنی کی اپنی جداگانہ تشخص ہے. So company pays the tax with its own name. کمپنی اپنے نام سے ٹیکس دیتی ہے. Secondly, each shareholder pays the tax on his individual amount of profit. تو کمپنی میں ڈبل ٹیکسز ہو گئے. یہ کمپنی کا نقصان ہو گیا بزنس کا ہمیں کہ جناب ڈبل ٹیکسز دینے پڑتے ہیں گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کو تو فائدہ ہو گیا لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے نقصان ہے. جی ڈفرینس ان اوپینین ہے یا ان ڈفرینٹ آپ لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے. دا فیوچر آف دا کمپنی از آن دا کوئک اینڈ دا ہیلدی ڈیسیژن. دیکھیے بیٹا کسی بھی کام کا جو انحصار ہوتا ہے وہ ڈیسیژن میکنگ پر ہوتا ہے. دا مور گڈ آر دا ڈیسیژنس دا مور گڈ ول بی یور بزنس. ایز دا ڈیسیژنز آر میڈ بائی دا ڈائریکٹرز. دیکھیے ہر چیز کو میں لنک اپ کرتا ہوں. کریٹیو رائٹنگ کا یہی ایک اصول ہے کہ آپ کی
جتنی بھی رائٹنگ ہوگی وہ لنکڈ ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ ملی جلی ہونی چاہیے تاکہ اگلے کو موقف سمجھنے میں آسانی ہو جائے. As the decisions are made by the directors who have the difference in opinion, so it result a loss to the company. جب ڈائریکٹرز کی رائے ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو ڈیسیژن بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے, اور جب ڈیسیژن ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو کمپنی کا پھر نقصان ہوگا, کیونکہ ڈیسیژن میکنگ ٹائم پر ہو جائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے, اور اگر ڈیلے ان ڈیسیژن ہوگا تو کمپنی بہت سارے پروفیٹیبل وینچر سے محروم ہو سکتی ہے. اوائڈنس آف اسپیکولیشن, یس, سٹے بازوں کی مارکیٹ ہے جی, یہ اسٹاک ایکسچینج میں سٹا لگتا ہے. وجہ کہ دیر از اے فریڈم آن دا بائنگ اینڈ سیلنگ آف شیئرس مینی ٹائمس, کہ آپ جتنی دفعہ چاہیں شیئرس خریدیں, جتنی دفعہ چاہیں شیئرس بیچیں. بس یہی چیز جو ہے, جو فائدے کی بات تھی وہ اب نقصان میں کنورٹ ہونے لگی ہے. وہ کیسے؟ ڈیو ٹو دا فری ٹرانسفر آف شیئرس اینڈ لمیٹڈ لائبلٹی اسپیکولیشن, دا اسٹاک مارکیٹ ٹیکس پلیس which is very harmful for the economy. کسی بھی معیشت کا بیڑا غرق کرنا ہو تو سٹے بازوں کے ہاتھوں میں دے دیں جناب, وہ گورنمنٹ کا یعنی مارکیٹ کا ستیہ ناش کر دیں گے. کیوں؟ اتنی اسپیکولیشن ہوگی انڈیو کہ وہ بعض اوقات شیئرز جو ہے کمپنی کے لیم ڈک آف دی مارکیٹ بھی بن جاتے ہیں, اور بعض بلو چپس آف دا مارکیٹ بھی بن جاتے ہیں. تو یہ سٹہ بازوں کا بل اور بیئر کا فنکشنز ہوتا ہے. یہ آگے مارکیٹ ٹرمز میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر کسی وقت ٹائم ملا تو. اوائڈ پبلک انٹرسٹ. دیکھیے تمام کا تمام انٹرسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹرز اپنا رکھتے ہیں ذہن میں, پبلک انٹرسٹ کو وہ ترجیح نہیں دیتے ہیں. دیکھیے ہم لوگ پبلک لمیٹڈ کمپنی کی بات کر رہے ہیں, تو پبلک لمیٹڈ کمپنی میں کس کے انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے؟ پبلک کی. بٹ دا ڈائریکٹرز ہیو the powers to decide about the matters of the company, so they always prefer to their own interest. وہ اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, وہ پبلک انٹرسٹ میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں. The director decide all the affairs of the company and they promote their own interest and avoid the public interest. To the point لکھا ہوا ہے, to the point لکھی ہے. 70% 80% مارکس آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا. Difficult to control. It's very difficult to control the larger scale business because the reason is there, the larger scale business needs the strong internal control. کہ اس کے لیے انٹرنل کنٹرول بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. بٹ ڈیو ٹو دا ڈیفیکٹ ان پالیسیز, بعض اوقات آپ کی پالیسیز بڑی ڈیفیکٹیو ہوتی ہیں کیونکہ انسانوں نے بنائی ہے اور انسان خطاؤں کا پتلا ہے. تو due to the defect in policies, there are the certain difficulties to control the business of the company. As a result of this, the company sustain the loss. company کو نقصان پہنچتا ہے. وجہ کہ اس کا سائز, بزنس کا والیوم بہت بڑا ہے, اور انٹرنل کنٹرول اگر آپ کا ویک ہے تو آپ کو نقصان سے پھر کوئی نہیں بچا سکتا. تو کمپنی میں فائدہ ہونے کی بجائے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. ویلیو لیس ایکسپینڈیچرس. کمپنی کے اندر جو ہے ایسے ایکسپینڈیچرز بھی ہوتے ہیں جو یوزفل ہوتے ہیں, اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو یوز لیس ہوتے ہیں. تو ڈیو ٹو دا یوزفل ایکسپینڈیچر, نو ڈاؤٹ کمپنی earns profit, but most of the cases it can be seen in the business of the company that you are making lavishly, you are expending lavishly without any reason, that you are making your expenditures that decrease the level of the profits. تو اس سے کمپنی کے پروفٹس کم ہو جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ جب پروفٹس کم ہو جائیں گے تو اس کی وجہ ویلیو لیس ایکسپینڈیچرز ہیں. بہت زیادہ انڈیو بعض اوقات ایڈورٹیزمنٹ بھی کر دی جاتی ہے, بعض اوقات ڈائریکٹرز کے پرسنل ایکسپینڈیچرز کو بزنس ایکسپینڈیچر شو کیا جا رہا ہوتا ہے. ڈائریکٹرز کو بہت ساری امیونٹیز حاصل ہوتی ہیں جو کہ کمپنی کے لیے وائٹ ایلیفنٹ بنے ہوتے ہیں. تو لہذا ان بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی کا بزنس چلانا ایسی ہے ٹو کیپ دا وائٹ ایلیفنٹ, جیسے سفید ہاتھی پالنا ہے جناب. Avoidance of responsibilities. There is a lack of personal interest and responsibility in the business of joint stock company. In case of any mistake, اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, everybody tries to transfer his responsibilities to other persons. وہ دوسرے لوگوں تک اپنی responsibilities ٹرانسفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں to keep himself safe, اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسروں تک اپنی یعنی اپنی
بات ماننی نہیں ہے کہ غلطی میرے سے ہوئی ہے اور غلطی دوسروں پہ ڈالنا، یہ کمپنی کے اندر ایک عام جنرل پریکٹس دیکھنے میں آئی ہے۔ نیپوٹزم ہوتا ہے جی اقربا پروری، اور بڑی پرانی کہاوت ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنوں کو۔ تو دیکھیے اس طرح کی بات یہ ہے کہ somebody was distributing something and he was distributing only to the family members, to their friends or to their kith and kins، اپنے رشتہ داروں میں۔ As the employment is made by the directors, so often they keep the employees like their friends, like their relatives, like their kith and kins. So most of the cases it can be seen they are the inefficient persons, they are unexperienced person، وہ زیادہ تر نااہل ہی ہوتے ہیں۔ So as a result of this the cost of production is increased and the profits volumes are decreased۔ دیکھیے کمپنی جو ہے نا اچھے سوفسٹیکیٹڈ جتنے ورکر ہوں گے، جتنے ایکسپیرینس ورکر ہوں گے، جتنے ایجوکیٹڈ ورکر ہوں گے اور جتنے زیادہ اسکلڈ ہینڈ ورکرز ہوں گے اتنا کمپنی کو فائدہ زیادہ دیں گے۔ لیکن ڈائریکٹرز جو ہیں اکثر نیپوٹزم کی بیس پر، سفارش کی بیس پر وہ بندے بھی رکھ لیتے ہیں جن کی مارجنل پروڈکٹیوٹی زیادہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کمپنی کو فائدہ ہونے کی بجائے یہ لوگ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ یہ نکمے ہوتے ہیں، یہ نکھٹو ہوتے ہیں، یہ کام چور ہوتے ہیں، یہ ہڈ حرام ہوتے ہیں اور یہ کمپنی کو بھی لے ڈوبتے ہیں، بالکل ایسے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو بالکل ایسا ہی کچھ کیس یہاں پر ہو رہا ہے جناب کہ یہ کمپنی کے نااہل جو ورکرز ہیں، جو کارکن ہیں، وہ کمپنی کو نقصان پہنچاتے ہیں فائدہ دینے کی بجائے۔ ٹیم اسپرٹ in company's business there is always a risk of loss due to the lack of team spirit because every director prefer only to his own interest۔ دیکھیے جی ڈائریکٹرز نے اپنا مفاد پہلے رکھنا ہے اور عوام کا مفاد اور یہ ادر شیئر ہولڈرز کا مفاد بعد میں ہے۔ تو ڈیو ٹو دی ڈفرنس ان انٹرسٹ the company is not good for the شیئر ہولڈرز، کمپنی نقصان کا باعث بن جاتی ہے دوسرے لوگوں کے لیے کیونکہ ڈائریکٹرز اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں شیئر ہولڈرز کے مفاد پہ، حالانکہ وہ بھی شیئر ہولڈر ہی ہوتے ہیں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ وہ کچھ ایسی پالیسیز بناتے ہیں جن میں ان کا اپنا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو اور باقی لوگ جو ہے یعنی بڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ان کو مل جائے اور چھوٹوں کو کچھ بھی نہ مل سکے۔ تو اس سے جو انویسٹمنٹ کا کنسیپٹ ہے وہ ملک میں کم ہو جاتا ہے۔ ایبلٹیز آر اگنورڈ، بالکل ایسے ہی ہے کہ جناب ہمارے پاس قابلیت ہے لیکن قابلیت باہر جا رہی ہیں، اسے برین ڈرین کہتے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کا دوسرے ملکوں میں شفٹ ہو جانا صرف اس وجہ سے کہ ملک میں ایبلٹیز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہ قابل ڈاکٹر موجود ہیں، قابل انجینئر موجود ہیں اور ہر طرح کی قابلیت یہاں پر پاکستان میں پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ ان کو اپرچونٹی نہیں ملتی ہے، سفارش چاہیے، رشوت چاہیے، تو اس بنیاد کے اوپر وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں۔ اسے برین ڈرین کہتے ہیں۔ پڑھی لکھی آبادی کا فورن کنٹریز میں چلے جانا کسی ملک کے لیے برین ڈرین کہلاتا ہے۔ تو اب برین ڈرین کو میں بتا رہا ہوں یہاں پر، ڈیو ٹو دی نیپوٹزم the abilities of capable persons are ignored، قابل بندوں کی ایبلٹیز کو اگنور کیا جاتا ہے۔ ایز اے ریزلٹ a brain drain harming the company as well as to country، یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ کمپنی کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، ایکسپیرینس لوگ، اور آپ جب دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ کوڑ کباڑ، جنک رہ جائے گا۔ تو جنک نے کیا پروڈکشن دینی ہے جناب؟ گروتھ آف مونوپلی، یہ جی 11واں پوائنٹ ہے۔ ڈیو ٹو دا لارج اسکیل دا ماس پروڈکشن آف جوائنٹ اسٹاک کمپنی کریٹس مونوپلی۔ ظاہری بات ہے کمپنی میں ہر چیز بڑے لیول پر ہوتی ہے اور جب اسکیل بڑا، پروڈکشن زیادہ، تو سم ٹائمز دا کمپنیز میکس ایگریمنٹ، وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ جیسے چینی کے اندر دیکھ لیجئے بڑی بڑی کمپنیوں نے آپس میں کیا کیا ہے، معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ جناب ہم چینی مارکیٹ میں دیں گے نہیں، اپنے آپ ہی مارکیٹ سے چینی غائب ہو جائے گی، پرائس اوپر چلے جائے گی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے لا سے۔ تو ڈیو ٹو دس the small businessmen vanish from the market and the public is also, consumers are also exploited due to the joint stock company۔ یہ کمپنیوں کا اگر فائدہ ہے تو کمپنیوں کا نقصان بھی ہے۔ کیوں کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے مانیٹرنگ نہ کی جائے گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ تو عوام کو لوٹ مار کا بزنس بن جاتا ہے جناب۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے ایکسپلائٹیشن۔ سم ٹائمز دا ڈائریکٹرز آف دا کمپنی ڈو ناٹ شو اے ٹرو پکچر آف دا کمپنی۔ کمپنی کی صحیح پکچر ڈائریکٹر کو پتہ ہوتی ہے لیکن وہ روزی پکچر دکھاتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ لوگوں کو جو ہے ویک پکچر نہیں دکھائیں گے۔
اور دیٹ از گوئنگ ٹو ڈیسیو دا شیئر ہولڈر. جو کمپنی کے اصل مالک ہیں وہ کمپنی کے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں, اور یہ ان کو چیٹ کرنے والا کام اور ڈیسیو کرنے والا, دھوکہ دینے والا کام جو ہے یہ کمپنیز کے اندر ہی ہوتا ہے جناب. گو کہ یہ سارا لیگل پوائنٹ ہے اسے, لیکن ایسے لیگل ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ قانون بھی ان کے آگے بے بس ہو جاتا ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے جی سوشل ڈسپیرٹی. بہت زبردست پوائنٹ ہے, ضرور لکھیے گا. آپ کی بکس میں یہ نہیں لکھا ہوا لیکن میں نے اسپیشلی ایڈ کیا ہے. کیوں کہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کریٹس ا ماس پروڈکشن اینڈ لاٹ آف کیپٹل, لاٹ آف ریسورسز دا کمپنی ہے. کمپنی کے پاس ذرائع بہت زیادہ ہیں, کمپنی کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے نا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. سو اٹ ہیز دا کنسیپٹ that due to this there is a social disparity in the society. معاشرے کے اندر سماجی تفریق پیدا ہو جاتی ہے. rich becomes more richer and poor becomes more poorer in a short span of time. Moreover, it also leads to capitalism. یہ سرمایہ دارانہ نظام کو ترجیح دیتا ہے اور سرمایہ دار کبھی بھی عوام کے مفاد میں کام نہیں کرتا ہے. امید ہے کہ اتنے ڈس ایڈوانٹیجز کو تقریباً 19 کے قریب میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دیے تھے, اور اس ویڈیو میں جناب آپ لوگوں کو تقریباً میں 13 کے قریب ڈس ایڈوانٹیجز کمپنی کے بتا رہا ہوں. بنانے کو بتاؤں تو جو مرضی بنا لوں, لیکن میں کوڈ کے مطابق چل رہا ہوں. یہ دیکھ لیجئے کوڈ کیا ہے, ڈس ایڈوانٹیجز. تو جیسا کوڈ بنایا میں نے ویسا ہی سوال بنا دیا تاکہ بچوں کو پیپر میں ہیڈنگ لکھ کر ڈیٹیل لکھنا کو مسئلہ نہ ہو. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پچھلی ویڈیوز کی طرح سے پسند آئی ہوں گی, اور آپ لوگ ہمارے لیے دعا کیجئے. ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اس کووڈ-19 کے اندر تھرڈ فیز کے اندر بھی ہم آپ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ موجود ہیں, اور آپ کو کوالٹی ایجوکیشن تنویر اکیڈمی کا جو بیسک سلوگن ہے اس کے تحت پڑھا رہے ہیں. اپنا اور اپنے والدین کا بالخصوص بہت خیال رکھیے گا, اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ کو مل جائیں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم بیٹا.